أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور یہ لوگ بے شک اس قرآن پاک کی طرف سے زبردست شک میں ہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور بے شک آپ کا رب ان میں سے ہر ایک کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، اور بے شک جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ بس آپ اسی طرح قائم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرنا، بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات بینات میں جو پہلے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے نہ ہو چکا ہوتا تو یہ ضرور اس چیز کا مزہ چکھ لیتے۔ وہ چیز کیا تھی، کیا طے کیا گیا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ دنیا کے اندر آخرت کا عذاب نہیں دے گا۔ دنیا کے اندر کسی کو سفاستی سے ختم نہیں کرے گا۔ تھوڑا تھوڑا چکھنے کے لیے، عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، لیکن مکمل طور پر کسی تہذیب کو ختم نہیں فرماتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، کتنی دفعہ عذاب آیا، بچ گئے نا۔ وہ بچے کیوں؟ صرف سبقن تھا، سبق کے لیے، باز آ جاؤ باز آ جاؤ، ہاں جی، جس طرح استاد سزا دیتا ہے، اور وہ سزا بچے کو اس لیے دیتا ہے کہ بچہ سدھر جائے، یہ نہیں کہ اس کو مار کے ختم ہی کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سزا دے، تنبیہ کہہ لیں، اللہ کی طرف سے بھی تنبیہ ہوئی، بار بار قوموں کو تنبیہ ہوئی۔ اور ہمارا بھی المیہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک بار بار تنبیہ فرماتا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ، ورنہ یہ تو صرف اشارہ ہے عذاب کا، ابھی اس سے بڑا عذاب تمہارے لیے تیار پڑا ہے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ یہ اگر نہ کر لیا ہوتا کہ اختلاف کرنے والوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، تو دنیا ہی میں حق پرستوں اور باطل پرستوں کے درمیان امتیاز کر دیتا۔ لیکن اور اس امتیاز کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک کی سورہ یاسین شریف کے اندر بھی ارشاد فرمایا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، کل قیامت والے دن فیصلہ ہوگا ان کا۔ یہ پہلے ہی ارشاد فرما دیا گیا، فیصلہ قیامت والے دن ہوگا۔ یہاں پر اختیار ہے۔ میں نے پیچھے تفسیر کے دوران بھی عرض کیا تھا کہ ہم یہ بعض مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ظالم آدمی، غاصب آدمی، زمینوں پہ قبضہ کرنے والے، کاروباروں پہ قبضہ کرنے والے، گھروں پہ قبضہ کرنے والے، وہ لوگ جو ہیں وہ جان ہی نہیں چھوڑتے، زمینوں پہ قبضہ کر گئے، ہاں جی، اور پھر ان کو کچھ ہوتا بھی نہیں، کینسر سے بھی نہیں مرتے، ایکسیڈنٹ سے بھی نہیں مرتے، پوری زندگی ہیں جوبن کے ساتھ گزار کے مرتے ہیں۔ تو ان کا بھی تو آخر فیصلہ ہونا ہے نا۔ اور وہ مظلوم جس نے ساری زندگی سسکیاں بھری ہیں، آہیں بھری ہیں، جو محروم ہوا ہے، فیصلہ اس کا بھی تو ہونا ہے نا جی۔ تو وہ فیصلہ پھر اللہ وحدہ لا شریک قیامت والے دن فرمائے گا۔ اور جو سب سے بڑی ہمارے اوپر عذاب نہ آنے کی وجہ ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سورہ انفال میں، محبوب ہم ان پر کیسے عذاب نازل کریں جبکہ آپ ان کے اندر موجود۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود، وجود مبارکہ ہی سب سے بڑی اللہ کی رحمت کی دلیل کہ محبوب ہم نے تو آپ سے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ تو عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور آپ موجود ہوں، ان پر عذاب آ جائے تو آپ کی شان رحمت کے خلاف۔ اس لیے پیارے محبوب ہم ان کے اوپر عذاب نہیں لا رہے۔ ہاں اللہ ضرور انتقام لے گا، اور
اللہ وحدہ لا شریک جو ہے ان سے بدلہ لے گا، عدل فرمائے گا، لیکن قیامت والے دن۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے رب تبارک و تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے اپنے نفس پر لکھ دیا ہے، ازراہ کرم اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، رحمت اس کی۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کرم۔ پھر آگے اللہ وحدہ لا شریک نے جو آخری آیت مبارکہ میں نے پڑھی، استقامت کا حکم فرمایا۔ استقامت کہتے ہیں سیدھی لکیر کے مطابق چلنے کو، نہ ادھر نہ ادھر، بالکل سیدھی، بندہ سیدھا چلے، اس کو کہتے ہیں۔ احکام شریعہ پر ہو بہو اسی طرح عمل کیا جائے جس طرح اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے حبیب نے ہمیں حکم فرمائے۔ دیکھیں نا جی، ہم تک یا میں آپ تک جو بات پہنچا رہا ہوں، اس کی پوری ایک چین ہے، بغیر اس چین کے یہ بات معتبر نہیں۔ سب سے پہلے یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ نے اس حکم کو آگے پہنچانے کے لیے کس کو حکم ارشاد فرمایا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے کس کو سکھایا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کو۔ صحابہ نے کس کو سکھایا؟ اولیاء اللہ کو سکھایا۔ وہ لوگ انتہائی پاکیزہ اور مقدس لوگ تھے۔ پھر حضرات اولیاء اللہ سے کنہوں نے سیکھا؟ علماء کرام نے۔ علماء کرام سے ہم تک یہ بات پہنچ رہی۔ یہ پوری ایک چین ہے، باقاعدہ پوری اس کی سند موجود ہے، اور وہ سند پوری چلتی 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 اسی کے اوپر عمل کرنے کا نام دین ہے، مذہب ہے، شریعت ہے، اس کو آپ جو بھی نام دیں۔ عقائد ہوں، اعمال ہوں، اخلاق ہوں، معتدل اور متوسط طریقے پر ہمیشہ قائم رہنا، اور اللہ وحدہ لا شریک کی توحید اور اس کی ذات صفات میں ذرا سی بھی کمی زیادتی عقائد میں استقامت سے خارج کر دیتی ہے۔ اب ہمارے ہاں جو طبقات پائے جاتے ہیں، جو فرقے پائے جاتے ہیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے معتزلہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عدل ثابت کرنے میں افراد کا شکار ہوئے۔ اب یہ افراد کا کیسے شکار ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک پر واجب ہے کہ وہ نیکوکاروں کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ پر واجب۔ حضرت ایک بات یاد رکھیں، اللہ پر کوئی شے واجب نہیں۔ وہ ساری انسانیت کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے، اتنی سی جرت نہیں ہے کسی کی کوئی اللہ پر اعتراض کرتا ہے۔ اس کی مخلوق ہے، وہ جو مرضی فیصلہ کرے۔ وہ سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے، وہ سب کو اٹھا کے جنت دے دے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ چون چراں کر دے۔ ہم نے احادیث میں نے یہاں پہ بھی بیان کی، جمعہ میں بیان کی، کہ 100 گناہوں کے دفتر لے کے آئیں گے لوگ، اور اللہ ان کو جنت دے دے گا۔ کسی کی جرت ہے اللہ کے فیصلے کے اوپر کوئی اعتراض کرے؟ بھائی یہ افراط ہے، اللہ پر کوئی واجب نہیں، اس کا فیصلہ سب سے سپیریئر ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے۔ اچھا، پھر یہ استقامت سے خارج ہو گئے۔ اب دوسرا جو طبقہ پیدا ہوا وہ دیوبند حضرات کا طبقہ پیدا ہوا، وہ افراط اور غلو کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے اور ہر برے کام کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے اور ہر برے کام کرنے پر۔ فتاوی رشیدیہ کے اندر اس کی پوری تفصیل موجود ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کی جلد نمبر 9 ہے، اور اس کے اندر انہوں نے یہ بڑا فتاوی رشیدیہ، یہ اس کی جلد نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 24 ہے، اور فتاوی رشیدیہ کامل کی 84 نمبر جلد ہے، اور 84 نمبر صفحہ ہے، اور تنقید متن صفحہ نمبر 184۔ یہ ساری ان کی فتاوی جات اور علماء کی کتابیں اس کے اندر۔ یاد رکھیں، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ برا کام اور جھوٹ یہ عیب ہے، یہ اس کی ذات میں نہیں۔ اس کی ذات بے عیب ذات ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ذات ہے۔ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی نہ کوئی واجب کر سکتا ہے، نہ کوئی لازم کر سکتا ہے، اور یہ بات کہنا کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، برے کام کر سکتا ہے، معاذ اللہ، یہ محال ہے۔ اسی طرح وہ استقامت سے نکل گئے۔ شیعہ حضرات افلاط و
اور غلو کا شکار ہوئے، انہوں نے صحابہ کرام پر تبرہ کیا، صدیق اکبر کو برا بھلا کہا، فاروق اعظم کو کہا، سیدنا عثمان غنی کو کہا، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دیگر صحابہ کرام کے اوپر انہوں نے تبرہ کیا، برا کہا، گالی نکالی۔ میری سوچ کے مطابق وہ گرد راہ جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمان مبارک کے چھو کے نکل گئی، وہ گرد بھی ہم سے افضل ہے، تو وہ صحابہ کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں ان کے اوپر کوئی تبرہ کرے جنہوں نے حضور کے آخر سلام تو کیا نا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں، عید ہوتی کیا کرتے ہیں؟ گلے ملتے ہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس رومال شریف سے ہاتھ بھی صاف کر لیں نا جی، اس کو بھی آگ میں ڈالا جائے تو آگ کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو جلا جائے۔ تو جن صحابہ نے حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، قدموں کو بوسہ دیا، جو گلے ملے، جو کملی والے کو دیکھ رہے ہیں، جو حضور کے ساتھ کھا پی رہے ہیں، ہم وہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ جہنمی ہوں گے یا معاذ اللہ برے ہوں گے۔ اولاد گندی نکلے نا جی تو ماں باپ کے اندر کمی ہے۔ دو پہلو ان کے کمزور ہونے کی وجہ سے اولاد کے اندر وہ برائی پیدا ہوتی ہے، ایک یا تو استاد ان کو کامل نہیں ملا یا ماں باپ کامل نہیں ملے۔ ماں باپ سب سے پہلے ذمہ دار ہوتے ہیں اولاد کے بگڑنے کا۔ ماں باپ نے تربیت اچھی نہیں کی، دوسرا استاد نے تربیت اچھی نہیں کی، یہ دونوں پہلو اگر کمزور ہو جائیں تو انسان ناکام اور برباد ہو جاتا ہے۔ کملی والے جیسے استاد کائنات میں کوئی نہیں۔ حضور فرماتے انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، پڑھانے والا۔ اور وہ جب حضور پڑھاتے ہوں گے، صحابہ پڑھتے ہوں گے تو کیا کمال نتائج ان کے سامنے ہوں گے۔ دیکھیں نا، عبداللہ آئے تو ابو بکر صدیق بن گئے، عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے تو غنی بن گئے، علی آئے تو شیر خدا بن گئے۔ تو یہ جتنی بھی فضیلتیں آئی ہیں یہ حضور کے واسطے سے آئی ہیں نا جی۔ اگر کملی والے نہ ہوتے تو یہ سارے بہادری، حضرت خالد بن ولید سیف اللہ بن گئے، حضرت امیر حمزہ شیر خدا بن گئے، ہاں جی، اب یہ سید الشہداء بن گئے۔ اب یہ ساری فضیلتیں کن کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے نا۔ تو اگر ہم ان کے ہی تربیت یافتہ لوگوں کو کہیں نہیں جی گڑبڑ ہے، تو پھر استاد کامل نہیں ہے نا۔ استاد کو پڑھانے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، میں خدا وہ اپنے محبوب کو قرآن پڑھانے والا ہوں، میں رحمان، میں خدا پڑھانے والا ہوں۔ اللہ نے حضور کو پڑھایا، حضور نے صحابہ کو پڑھایا، صرف ایک واسطے سے وہ اللہ کے شاگرد ہیں، تو پھر بھی کمی رہ جائے۔ اچھا، اس لیے وہ لوگ جو ہے اعتدال کے راستے سے خارج ہو۔ ناصبی حضرات، انہوں نے صحابہ پر تبرہ کیا، وہ لوگ اہل بیت پر تنقیص کرنے لگے، وہ بھی استقامت سے۔ خارجی حضرات خود ساختہ تقوی میں زیادتی کے مرتکب ہوئے، وہ بھی انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت سیدنا امیر معاویہ دونوں پر لعنت کی معاذ اللہ۔ صغائر کے ارتکاب کو بھی کفر قرار دیا، جس سے بھی صغیرہ کا گناہ سرزد ہو جائے وہ بھی کافر ہے، انہوں نے کہا یہ بھی اعتدال کے راستے ہٹ سے۔ اسلم جیراج پوری، عبداللہ چکڑالوی، غلام احمد پرویز اطاعت اور اتباع میں، اتباع قرآن میں افراد کے مرتکب ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں جی جو صرف قرآنی جو ہے نا قابل دلیل بات ہے، قرآن کے بعد کوئی بات نہیں، حدیث کی حجیت کو مانتے ہی نہیں، وہ حدیث کو کہتے ہیں بالکل یہ قابل اعتبار بات نہیں ہے، بالکل اس کی حجیت کو نہیں تسلیم کرتے، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک نے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی وہ تعلیم دیتے ہیں۔ اب کتاب تو ہو گئی قرآن، حکمت کیا ہے؟ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکمت حضور کا ہر فرمان حکمت پر مبنی۔ اچھا، اس لیے یہ لوگ اچھا غالی واعظین ہمارے ہاں اہل سنت کے اندر بھی بٹھا بیٹھا ہوا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف کرنے پہ آتے ہیں اتنی کرتے ہیں کہ رب کائنات کو نیچے کر دیتے ہیں، اللہ کے حبیب کی ذات کو اوپر کر دیتے ہیں۔ یہ جاہل خطیبوں کا جو رویہ، اور اولیاء کرام کی جب تعریف کرنے پہ آتے ہیں انبیاء کو نیچے کر دیتے ہیں، حضرات اولیاء اللہ کو اوپر لے آتے ہیں۔ اسی طرح
بعض اپنے پیروں اور علماء کی تعریف نبیوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں، ایسے تمام عقائد نظریات یہ استقامت سے خارج ہیں، استقامت نہیں ہے، یہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ افراد کیا ہے؟ افراد کہتے ہیں آپ کے پاس جو مال ہے آپ سارا اللہ کی راہ میں دے دیں اور خود بھیک مانگنا شروع کر دیں، اس کو کہتے ہیں افراد۔ تفرید کیا ہے؟ کہ جناب اتنا بندہ بخیل ہو جائے، اتنا بخیل ہو جائے کہ رب نے تجھے نوازا بھی ہے نا، تو کسی کو ایک ٹیڈی پیسہ نہ دے، اس کو کہتے ہیں تفرید۔ یعنی افراد ایسا بھی نہ ہو کہ بندہ خود بھکاری بن جائے، تفرید ایسی بھی نہ ہو کہ بندہ بالکل 1 روپیہ بھی جیب سے نکلے تو بندے کو ہائے پیسے گئے۔ کتنے لوگوں کے جب پیسوں کے نقصان ہوتے ہیں تو اٹیک آتا ہے، بیچارے مر جاتے ہیں، وہ تفرید کا شکار ہے۔ اسی طرح یہ دونوں استقامت سے خارج ہیں۔ نفلی روزے بندہ اتنے رکھے، اتنا مشغول رہے کہ بیوی بچوں کا بھی حق ادا نہ کر سکے، یہ افراط ہے، یہ عبادات میں افراط ہے۔ بیوی بچوں کی محبت میں اتنا مشغول ہو جائے کہ عبادت کرنے، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے کا بھی اس کو موقع نہ ملے، یہ تفریط ہے، اور یہ دونوں عمل استقامت سے خارج ہیں۔ اسی طرح جو شخص شہوت اور غضب کے تقاضے پورا کرنے میں افراط تفریط کے، وہ بھی استقامت سے خارج ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر ایک عمل جو بھی آپ کا ہے حضرت، اس کے اندر جب تک اعتدال نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر روز نہیں یاد کرواتا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ ہاں جی، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، نہیں، سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ کوئی پتہ کس کو نہیں پتا نیکی کیا ہے اور برائی کی، بس صرف دیکھنا نہیں، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ بھی پوری ایک چین چلے گی، آپ کی کوئی نیکی، کوئی بھی نیکی، اس کا ایک حصہ اس شخص کو پہنچے گا سب سے پہلے جس نے وہ نیکی کی۔ برائی ہر ایک، قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، حق کھانا ہے، غصب کرنا ہے، ظلم کرنا ہے، کسی کو محروم رکھنا ہے، یہ ساری کی ساری ایک حصہ اس شخص کو بھی جاتا ہے جس نے سب سے پہلے وہ فیل کیا۔ یہ درباری سسٹم، شورائی سسٹم، یہ سارا پارلیمانی نظام، یہ سب سے پہلے رکھنے والا فرعون تھا، یہ سب سے پہلے تو آج جتنے بھی غلط فیصلے ہوں گے وہ سارا کا سارا اس کو بھی، جو بھی نیکی کرنے والا ہے نیکی کا بھی پوری ایک سلسلہ چین موجود ہے، اور برائی کرنے والوں کی بھی چین موجود ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقہ ہمیں صراط مستقیم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔